بسم اللہ الرحمن الرحیم. المبحث السادس طبعیت القاعدۃ المقصدیہ. قاعدہ مقصدیہ کی طبیعت، اس کی نوعیت کیا ہے، اس اعتبار سے اس پر گفتگو ہوتی ہے. اس سے پہلے قاعدہ مقصدیہ کی حیثیت کے متعلق آپ سن چکے ہیں. اب اس کے بعد اس کی نوعیت کے متعلق فرما رہے ہیں. بعد ان انتہیت فی المبحث السابق من تحدید حقیقت القاعدۃ المقصدیہ، اس کی تحدید فرما کر اس کی قاعدے کی حیثیت کے اعتبار سے گفتگو کی. اب یہ فرماتے ہیں کہ اب اس کے بعد میں اس بحث کے اندر ایک باب قائم کر رہا ہوں. دراسہ یہاں ہے لتبین نوعیت هذه القاعدہ، قاعدہ مقصدیہ کی نوعیت کیا ہے اور نوعیت سے کیا مراد ہے اس کو واضح کر رہے ہیں. یعنی اقصد بنوعیتها بیان من ای القواعد ہی، یہ قواعد مقصدیہ، چونکہ اب تک ہمارے طلباء افتاء کے اندر قواعد فقہیہ پڑھے ہیں، اصول فقہ پڑھے ہوئے ہیں، تو اب یہ قواعد مقاصدیہ کو کیا نام دیا جائے؟ آیا اس کا تعلق اصولی قواعد سے ہے یا فقہی قواعد سے ہے یا دونوں سے علیحدہ ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ من وجہ دونوں کے ساتھ موافقت بھی ہے اور کچھ چیزوں میں دونوں کے ساتھ تھوڑی الگ موافقت نہیں ہے، بلکہ فرق ہے دونوں کے درمیان، مرافقت ہے. یہ تھوڑی کچھ بات تو آپ قواعد مقصدیہ، قواعد فقہیہ اور اصول فقہ کے درمیان فرق میں بھی محسوس کر چکے ہیں. نفس قاعدہ ہونے میں اصول اور قواعد دونوں برابر ہے، لیکن دونوں کی حقیقت کے اعتبار سے، مصدر کے اعتبار سے، قواعد کے اعتبار سے الگ الگ جو نوعیت ہیں اس کا فرق ہے. یہاں پر دوبارہ پھر یہ ذکر کرتے ہیں قاعدہ فقہیہ اور قاعدہ مقصدیہ، ان دونوں میں کیا ربط ہے. جیسے اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں قاعدہ فقہیہ اور اصول فقہ کے درمیان کیا موافقت اور کیا مخالفت ہے. اب یہاں اس سے پہلے پھر قاعدہ مقصدیہ پر گفتگو کرنے سے پہلے دوبارہ قاعدہ فقہیہ اور قاعدہ مقصدیہ، موافقت اور مرافقت دونوں کو ذکر کریں گے. اسی طریقے سے قاعدہ مقصدیہ اور اصول فقہ، ان دونوں کے درمیان کون سی چیزوں میں اتفاق ہے، کون سی چیزوں میں اختلاف ہے، اس کو ذکر کریں گے. اس بحث کے بعد پھر قاعدہ مقصدیہ کو شروع کر رہے ہیں. اس لیے پہلے ایک بحث ذکر کی، چنانچہ اس سلسلے کے اندر مقصدی قاعدہ کی اس نوعیت کے دریافت کرنے کے لیے پہلے فقہی قاعدے سے اس کا موازنہ کیا جائے گا. دونوں میں جو فرق اور اتفاقات ہیں اس کو ذکر کر رہے ہیں. چنانچہ فرماتے ہیں لِإِظْهَارِ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ وِقْفٍ وَفَرْقٍ حَتَّى إِذَا انْتَهَيْتُ مِنْ ذَلِكَ انتقلت إِلَى الْقَاعِدَةِ الْأُصُولِيَّةِ. پھر اس کے بعد میں قاعدہ اصولیہ کے متعلق گفتگو کروں گا. لِإِجْرَاءِ الْمُوَازَنَةِ وَالْمُقَارَنَةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْقَاعِدَةِ الْمَقْصَدِيَّةِ. اصول فقہ اور قاعدہ مقصدیہ کے درمیان موافقت اور مخالفت کیا ہے ان کو ذکر کریں گے. آگے اس کے بعد ذکر کر رہے ہیں المطلب الاول بیان الوقف والفرق بین القاعدۃ المقصدیہ والفقہیہ. قاعدہ مقصدیہ اور فقہیہ کے درمیان موافقت اور مفارقت جو ہے ان کو ذکر کر رہے ہیں. سب سے پہلے فرماتے ہیں كنت قد بينت فيما تقدم من بحث أن القاعدة الفقهية قضية كلية تعبر عن حكم عام يتعرف بها احکام الجزئیات التي يتحقق فيها مناط هذا الحكم العام واوسط ذلك بیان وشرحا في مقامه. کہہ رہے ہیں کہ پہلے میں نے آپ کے سامنے قاعدہ فقہیہ کے متعلق بحث کی ہے کہ ایک حکم عام کی ایک ایسی کلی تعبیر ہوتا ہے جس کے ذریعے جزئی احکام دریافت کیے جاتے ہیں، جس سے اس حکم عام کا مناط پایا جائے، جن میں اس حکم عام کا مناط پایا جاتا ہے. یہ گفتگو تفصیل سے کر چکے ہیں. قاعدہ فقہیہ کی تعریف، اس کے ساتھ اس کا کلی ہونا بھی ذکر کیا تھا. کلی ہونے کا وصف قاعدہ فقہیہ کی طرح قاعدہ مقصدیہ میں بھی پایا جاتا ہے، لیکن قاعدہ مقصدیہ کا عموم عام ہے فقہی قاعدے کے عموم کے مقابلے کے اندر، اس کو بھی ذکر کرتے ہیں. وهذه السمة الكلية التي تتصف بها القاعدة الفقهية نجدها متحققة في القاعدة المقصدية بل هي إحدى أهم خصائصه ولا غرو في ذلك. یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں کے اندر عموم پایا جاتا ہے. قاعدہ فقہیہ کا عموم کم درجے کا ہے اور قاعدہ مقصدیہ کا عموم اس سے زیادہ ہے، بلکہ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر عموم ہوتا ہے اصول فقہ، قاعدہ فقہیہ، ان دونوں کے عموم سے، نظریہ اور ضابطے کے عموم سے بھی. خیر ضابطے کا عموم تو کم درجے کا ہے، اس کے بعد قاعدہ فقہیہ ہے، اس کے بعد نظریہ ہے اور اس کے بعد قاعدہ اصول فقہ ہے، اس کے بعد نظریہ ہے اور پھر اس کے بعد اگرچہ اصول فقہ کا تعلق نفس عموم کے اعتبار سے ہوتا ہے، باقی یہ کہ وہاں
کتاب و سنت سے استنباط نہیں ہوتا ہے، ادلہ تفصیلیہ سے استنباط کے جو طریقے ہوتے ہیں ان کو ذکر کیا جاتا ہے، استدلال کو ذکر کیا جاتا ہے، لیکن اس استدلال کے اندر بھی عموم ہوتا ہے۔ تو آگے اب اس کے بعد دونوں کے درمیان یکسانیت کے پہلو کو ذکر کرتے ہیں۔ لأن من سمات القاعدتی كقاعدتين، قاعدہ کا لفظ آیا دونوں کے اندر، اس اعتبار سے دونوں کا اپنی جگہ پر یہ بات واضح ہو گئی کہ دونوں میں عموم پایا جاتا ہے۔ ان تكون كلية تناولها للجزئيات الداخلة تحت موضعها وإلا لم تستحق وصفها بالقاعدة۔ قاعدے فقہیہ اور قاعدے مقصدیہ میں یکسانیت اسی اعتبار سے ہے، اس لیے کہ سبب یہ ہے کہ ہر قاعدے کے لیے ایسا کلی ہونا لازمی ہے جس کے اندر متعدد جزئیات داخل ہو سکے، ورنہ قاعدے کی تعریف صادق نہیں آئے گی۔ خیر یہ بات تو آپ سن ہی چکے ہیں، کلی ہونے کا مطلب بھی پہلے سن چکے ہیں آپ۔ قاعدے فقہیہ کا کلی ہونا ضروری ہے، کچھ یعنی اکثری اعتبار سے ہونا، کچھ افراد کا استثناء ہو لیکن بہت سارے جزئیات کو اپنے اندر شامل کیے ہو۔ اسباح و نظائر میں آپ اس کی مثال دیکھ رہے ہیں، ایک قاعدے کے ماتحت جزئیات ذکر کرتے ہیں۔ تو کلیت اور عمومیت دونوں قاعدوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ ایک مثال کے ذریعے اس کو سمجھاتے ہیں۔ قاعدے فقہیہ اور قاعدے مقصدیہ کے سلسلے میں دوسری گفتگو کرتے ہیں۔ والامر الاخر الذي يجمع بين القاعدة الفقهية والقاعدة المقصدية ان غايتهما النهاية واحدة۔ قاعدے مقصدیہ اور قاعدے فقہیہ میں یکسانیت کا پہلو یہ ہے کہ دونوں کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے، یعنی نئے پیش آمدہ مسائل میں شارع کے حکم سے واقفیت۔ الوقوف علی حکم شارع فی الوقائع والمستجدات، جو نئی نئی چیزیں اور نئے نئے واقعات پیش آتے ہیں، وفق ما ارادہ الشارع، شریعت نے جو چاہا ہے اس کے مطابق، شارع کے حکم کے مطابق، یعنی فکل القاعدتین فی النہایۃ وسائل تعسف المجتہد لتبین الاحکام الشرعی الذی خاطب به اللہ تعالی المکلفین فیما لا نص فیہ بعینہ۔ دونوں قاعدے مجتہد کو غیر منصوص مسائل میں شارع کا حکم معلوم کرنے کا اہل قرار دیتے ہیں، اہل بناتے ہیں۔ قاعدے فقہیہ کے ذریعے بھی مجتہد کو غیر منصوص مسائل کے اندر شارع کا کیا حکم ہو سکتا ہے ان قواعد کے ذریعے، یعنی قواعد فقہیہ کے ذریعے معلوم ہوتا ہے۔ یہی بات قاعدے مقصدیہ میں بھی پائی جاتی ہے۔ پھر دونوں میں فرق ہوگا وہ الگ، یہاں موافقت بتلانا چاہتے ہیں، چنانچہ مثال دے کر سمجھاتے ہیں۔ فالغایۃ النہایۃ من القاعدۃ الفقہیۃ التالیہ المشقۃ تجلب التیسیر متفقۃ امتحان مع القاعدۃ المقصدیہ لا یقصد الشارع والتکلیف بالشاق من الاعمال۔ ایک قاعدہ فقہیہ ذکر کیا اور ایک قاعدہ مقصدیہ ذکر کیا، نتیجے کے اعتبار سے دونوں برابر سرابر ہو رہے ہیں، یعنی دونوں ایک مفہوم کو سمجھا رہے ہیں۔ مشقت تیسیر کا سبب بنتی ہے، یہ قاعدہ فقہیہ نے بتلایا، اور اسی کے موافق شارع پر مشقت اعمال کا مکلف کو کرنے کا قصد نہیں کرتا ہے۔ شارع کا قصد یہ نہیں ہے کہ مکلف کو ہم مشقت زیادہ ڈالیں۔ اگلی روایت بھی یہی، قاعدہ فقہیہ بھی یہی کہہ رہا ہے اور قاعدہ مقصدیہ بھی یہ کہہ رہا ہے، لیکن پھر آگے فرق معلوم ہوگا دونوں کے درمیان، آگے جہاں ذکر کریں گے۔ یہ ان کے درمیان موافقت کے پہلو ہے، البتہ اس کے بعد ان کے درمیان مخالفت کے بھی پہلو ہے، مفارقت کے بھی پہلو ہے، اشتراک کے بھی، چنانچہ اشتراک کو ذکر کر رہے ہیں۔ اسی میں سب سے پہلے فرماتے من حیث الحقیقہ، دونوں قاعدوں کی حقیقت ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ فقہی قاعدہ ایک ایسے کلی حکم شرع کو بیان کرے گا جس سے بہت سارے احکام شرعیہ کی تفریع ہوگی، جس میں اس کا مناط پایا جائے گا، یہ آپ سن ہی چکے ہیں۔ جبکہ قاعدہ مقصدیہ کسی ایسے کلی حکم کو بیان نہیں کرے گا جس سے جزوی احکام متفرع ہوتے ہیں، بلکہ وہاں کیا ہوگا، تشریح سے شارع کی مقصود حکمت کی وضاحت ہوگی۔ یہ یہاں حکمت واضح ہوتی ہے اور وہاں پر دونوں جزیات کے اندر، یعنی دونوں جزیات ایک دوسرے کے ساتھ متفق ہو کر احکام شرعیہ ان سے متفرع ہوں گے۔ یہ دونوں کے درمیان فرق لطیف بتلا دیا کہ فقہی قاعدے کے اندر فقہی قاعدہ ایک عموم کو ذکر کرے گا اور اس کے ماتحت بہت سارے جزیات ہوں گے۔ جن جزیات میں اس کا مناط پایا جائے گا، یہ تمام جزیات بھی اس قاعدے سے متفرع ہے۔ مثلا کوئی ایک جزیہ کوئی بتلائے گا، آپ پوچھیں گے کہ اس جزیہ کا کون سے قواعد فقہیہ میں سے کون سے قاعدے سے اس کا ربط ہے؟
آپ کہیں گے فلاں فقہی قاعدے سے یہ متضمن اس کو ہے اور اس سے یہ متفرع ہو رہا ہے، یہ بتلائیں گے. تو جزئیہ آپ کو پوچھا، آپ نے جزئیہ بتلایا. پھر وہ پوچھے گا مستفتی اہل علم میں سے ہے تو مفتی سے پوچھے گا کہ مولانا آپ نے یہ مسئلہ تو ذکر کیا، فقہی قواعد میں سے کس قاعدے کے ساتھ اس کا ربط ہے؟ تو آپ بتلائیں گے کہ فلاں فقہی قاعدے سے یہ مترشح ہو رہا ہے. اس کے مقابلے کے اندر مقصدی قاعدہ جب آپ بتلائیں گے، اب وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ کون سے یہ جو آپ نے مقصدی مسئلہ مجھے ذکر کیا، یعنی کسی نے آپ سے پوچھا کہ اس کا مقصد کیا ہے، شریعت نے یہ حکم کیوں دیا، تو وہاں پر آپ اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ جزوی احکام کے ساتھ آپ اس کو مرتبط نہیں کریں گے، بلکہ آپ اس کی حکمت بتلائیں گے، اس کو کلی نہیں بتلائیں گے بلکہ حکمت بتلائیں گے. تو یہاں حکمت مقصود ہوتی ہے اور وہاں پر جزوی قاعدہ بتلانا مقصود ہوتا ہے. اصول فقہ کے اندر آپ اس کو اصولی اصطلاح کو ذکر کریں گے، حکمت ذکر نہیں کریں گے، وہاں تعلیل کا بیان آئے گا قیاس ہے تو اس طریقے سے وہاں تعلیل مقصود ہوتی ہے، یہاں حکمت مقصود ہوتی ہے، یعنی مقصد مقصود ہوتا ہے، چاہے اس کو حکمت سے تعبیر کرو چاہے اس کو مقصد شریعت سے متعین کرو، یہ دونوں کے درمیان فرق ہوگا. اسی لیے آگے کہہ رہے ہیں اما القاعدۃ المقصدیہ فہیۃ لیست بیانا لحکم شرعی تتفرع عنہ احکام جزئیۃ فی مسئلۃ فرعیۃ، یہ نہیں بتلائے گا بلکہ انما ہی بیان للحکمۃ التي توخاها الشارع من اصل تشریع الحکم. چنانچہ آگے فرماتے ہیں وفرق بین الحکم والحکمۃ فاذا كانت القاعدۃ الفقہیۃ تعبیرا عن الحکم الکلی فإن القاعدۃ المقصدیۃ تعبیر عن الحکمۃ والغایۃ. یہاں حکمت اور غایت بتلائی جائے گی اور قاعدے فقہیہ کے اندر جزیات کے ساتھ اس کا ربط بتلایا جائے گا. اچھا، اس کو ایک مثال سے سمجھاتے ہیں. یہی جو دو مثالیں اوپر آئی اسی مثال سے سمجھا رہے ہیں. المشقۃ تجلب التیسیر، یہ قاعدے فقہیہ ہے، یہ حکم کلی بتلا رہا ہے. اس کے ذریعے مفاده ان الجهد الغير المعتاد يكون سببا لتسهيل على المكلف ولا تلتفت هذه القاعدة الى مقاصد التخفيف على المكلف. المشقۃ تجلب التیسیر یہ سبب بنتی ہے، ایک قاعدہ فقہیہ ہے، یہ کلی حکم بیان کرتا ہے کہ شریعت مطہرہ کی طرف سے غیر معمولی جب مشقت آئے گی تو وہ تسہیل کا باعث ہوتی ہے. اس قاعدے میں ایسا کیوں ہوتا ہے اس کو ذکر نہیں کیا، اتنا بتلایا کہ جہاں جہاں شریعت میں آپ کے لیے کسی حکم کے اوپر عمل کرنے میں مشقت آئے گی تو شریعت مطہرہ چونکہ تخفیف کے اوپر ہے، ما جعل علیکم فی الدین من حرج یرید اللہ بکم اليسر، اس لیے یہاں آپ کے لیے یسر آئے گا. تو بس مشقت تیسیر کا سبب بنتی ہے. یہ قاعدہ آیا، آپ کو جو مسئلہ پیش آیا اس میں آپ نے مفتی صاحب کو پوچھا کہ مجھے یہ پریشانی ہے، آپ کی اس مشقت کو غیر معتاد محسوس کرتے ہوئے، زیادہ محسوس کرتے ہوئے مفتی صاحب آپ کو کہیں گے کہ شریعت میں آپ کے لیے آسانی ہے. بس اتنی بات پوری ہو گئی. اس کلی حکم کی حکمت کیا ہے، اس کے مقصد سے تعارض نہیں. اس سلسلے میں اس کے مقابلے میں جو آپ مقصدی قاعدہ پڑھیں گے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جس مقصدی قاعدے کو ذکر کیا وہ اس حکم کی حکمت اور غایت کو بڑی تفصیل سے بیان کرتا ہے. مثلا انہوں نے فرمایا، جیسے مثال آپ سن چکے ہیں، قاعدے مقصدیہ کے اندر جو عبارت آتی ہے وہ یہ پوری عبارت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی، ان مقصود الشارع من مشروعیت الرخص الرفق بالمکلف من تحمل المشاق. شریعت مطہرہ جب کسی مسئلے کے اندر رخصتوں کی تشریح ہوتی ہے تو سارے کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ مکلف کو مشقتوں کے بوجھ سے چھٹکارا مل جائے. اور رفق بالمکلف من تحمل المشاق، اس طریقے سے انہوں نے ہر مشقت شدیدہ کو دور کرنے کے دو سبب ذکر کیے. یہاں پر الحرج مرفوع لسببین، الاول خوف الضرر او الملل، ضرر کا خوف یا بندہ اکتا جائے، ایک تو یہ، او بغض الطاعتی او کراہیتھا، یا شریعت مطہرہ کے اس مسئلے پر عمل کرنے میں طاعت سے بندے کو بغض پیدا ہو جائے کہ یہ مسئلہ تو بہت مشکل ہے میرے لیے، کراہت پیدا ہو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اس سے پہلے آپ کو میں ایک قاعدہ بتلا چکا ہوں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات ذکر کی تھی کہ میں نے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ اجازت لی ہے کہ
کہ عبادات کے مسائل کو چھوڑ کر معاملات کے مسائل کے اندر ائمہ اربعہ میں سے جس کسی کے قول میں بھی سہولت ہوگی، یعنی اگر مذہب حنفی میں نہیں ہے سہولت، تو ائمہ ثلاثہ کے اقوال میں سے کسی قول کو لے کر یہ فقہ حنفی میں بھی اس مسئلے کو ذکر کیا جائے گا اور اس کا حکم لگایا جائے گا۔ یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا۔ مجھے اس وقت اس کی تفصیل میں نہیں جانا ہے۔ حضرت تھانوی نے اس قاعدے کو ذکر کرنے کے بعد جو حکمت ذکر کی اس کو ذکر کرنا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ جب بندے کو یہ کہا جائے گا کہ آپ کا یہ مسئلہ ہے اور اس مسئلے میں شریعت کی طرف سے دوسرے مسلکوں میں اجازت ہے اور آپ کے لیے میں گنجائش دیتا ہوں، ائمہ ثلاثہ میں سے کسی کے قول پر آپ فتویٰ دے رہے ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قاعدہ ذکر کیا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب نے اس کو شرطوں سے موافقت کیا۔ ہماری کتاب دوسرے ائمہ کے مسلک پر فتویٰ دینے کے اصول، اس کے اندر اس کو تفصیل سے میں نے ذکر کیا ہے۔ یہاں اس کے دوسرے پہلو کو مجھے آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے، اور دوسرا پہلو جو ہے وہ یہ ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کو جب شریعت مطہرہ کی طرف سے آپ رخصت دیں گے، اب شریعت کے مشکل مسائل پر عمل کرنے والے مکلف جو ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہے جو اہل علم سے پوچھتے ہیں اور پوچھنے کے بعد اس سے بچتے ہیں اگر عدم جواز ہے تو، اور کچھ حضرات وہ ہے جو پوچھتے نہیں ہیں، اپنے اعتبار سے گناہ پر عمل کر ہی لیتے ہیں، مفتی کو پوچھنے ہی نہیں جاتے، وہ جانتے ہیں کہ پوچھیں گے تو شاید عدم جواز کا فتویٰ مل جائے تو ناجائز عمل کرتے ہی رہتے ہیں۔ لیکن ہر مومن تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ کچھ حضرات وہ ہوتے ہیں جو مسئلہ پوچھتے ہیں، اس کے پیچھے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر شریعت کی طرف سے سہولت ملتی ہے تو ہم اس پر عمل کریں گے، اور سہولت نہیں ملتی ہے تو پھر کوئی اور دوسرا مسئلہ سوچیں گے اور دوسری راہ سوچیں گے۔ لیکن اب جب مفتی اس کی مشقت اور پریشانی کو دیکھنے کے بعد اس کو اس مسئلے کے اندر گنجائش دیتا ہے، حنفی مسلک میں نہیں ہے، ائمہ ثلاثہ میں سے کسی کے یہاں ہے، تو مفتی اس مستفتی عامی آدمی کو تو یہ نہیں کہیں گے کہ فقہ حنفی میں اس کی گنجائش نہیں ہے اور دوسرے فقہا کے یہاں اس کی گنجائش ہے، اور آپ کے سلسلے کے اندر جو مشقت ہے وہ اس درجے کی ہے، معاملات کے مسائل ہے، اور اس بنیاد کے اوپر حضرت تھانوی نے فرمایا اس لیے میں گنجائش دے رہا ہوں۔ کبھی کبھار ہوتا بھی ہے، اس لیے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جب مسئلہ پوچھنے آتا ہے، کئی مفتیوں کے پاس وہ گیا ہوا ہے اور فقہ حنفی کے جو عام اصول اور ضابطے ہیں اس کی روشنی کے اندر عدم جواز ہے، تو وہ آپ سے عدم جواز ہی کا فتویٰ سامنے والے مفتیوں نے دیا ہے، اب وہ آپ سے پوچھنے کے لیے آتا ہے، آپ اس کو دیکھ کر حضرت تھانوی والے قول پر عمل کرنے جا رہے ہیں، تو عمومی ماحول اس کا نہیں ہے، اس لیے کبھی کبھار مفتی اگر وہ فتویٰ دے دے گا تو ایک ہنگامہ کھڑا ہوگا کہ آپ اس طرح کی چیز کہہ رہے ہیں۔ تھوڑے سال پہلے ایک صاحب کا فون آیا، وہ خود بھی ہائی کورٹ کے وکیل ہے، ان کی لڑکی کی شادی کا مسئلہ تھا۔ اب انہوں نے مجھے یہ کہا کہ مولانا یہاں نکاح کروانا ہے اور لڑکا جو ہے وہ یہاں نہیں ہے، وہ افریقہ میں ہے، تو آیا ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ہم نکاح کروائے۔ تو میں جانتا تھا ان کے مزاج کو، میں نے کہا کہ آپ نے کسی مفتی سے پوچھا ہے؟ تو کہا میں ویڈیو کانفرنسنگ کروانا چاہتا ہوں، اور جو مولانا نکاح پڑھانے آنے والے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ نکاح میں اس طریقے سے ویڈیو کانفرنسنگ سے نہیں پڑھاؤں گا۔ میں تو فقہائے متقدمین سے مراد وہی 40-50 سال پہلے کے ہمارے فقہا نے ویڈیو کانفرنسنگ کو جو منع کیا، اسلامی فقہ اکیڈمی دہلی نے بھی اس کو منع کیا تھا، بے کے درمیان اور نکاح کے درمیان فرق واضح کرتے ہوئے، لیکن بعد میں پھر فقہائے کرام نے سہولیات زیادہ دیکھی آنے والے مسائل کے سلسلے میں بھی، یعنی شرعی اعتبار سے دوسرے معاملات کے اندر بھی لوگ یہ کرتے ہیں تو اس کی بھی گنجائش ہو، یہ سمجھ کر کچھ مفتی حضرات نے فتویٰ دیا ہے کہ ویڈیو کانفرنسنگ کے بجائے اگر آپ اسی مجلس میں لڑکی کی طرف سے کسی کو وکیل بنا دو، لڑکی کے رشتہ دار، اور وہ وکیل بن کر لڑکی کا نکاح آپ کی لڑکی کے ساتھ وکیل بن کر اس کا نکاح کروا رہا ہے، تو اب یہاں بھول ہو جاتی ہے ہمارے نکاح پر آنے والے علماء سے، نکحت قبلت بولتے ہیں، کیا آپ کہو گے نکحت تو اس نے تھوڑا نکاح کیا ہے، یہ تو نکاح کا وکیل ہے، تو آپ یہ کہو کہ میں اپنے وکیل کی طرف سے اس نکاح کی قبولیت کا وکیل ہوں اور لڑکے کی طرف سے میں اس کو قبول کر رہا ہوں یا ایجاب کر رہا ہوں، یہ اس طرح کی چیزیں ضروری ہوتی ہے۔ اچھا خیر،
انہوں نے مجھے کہا کہ دنیا بھر کی ساری چیزیں ہو رہی ہے. میں نے ان کو مسئلہ پہلا بتلایا کہ دیکھیے فقہائے کرام کے یہاں یہ ہے. انہوں نے مجھے ایک دو دلیلیں کی اور یہ کہا کہ کیا حرج ہے جب دوسری چیزیں ہو جاتی ہے. ویڈیو کانفرنسنگ میں بھی آپ لوگوں کو جو پریشانی لاحق ہو رہی تھی وہ اس وقت تھی جبکہ اتنا عموم نہیں تھا اور اب وہ چیزیں نہیں ہیں. میں نے کہا کہ دیکھیے آپ جو دلیل کر رہے ہیں اس کے مطابق کچھ مفتی حضرات نے فتاوی حقانیہ وغیرہ ان حضرات نے فتوے دیے بھی ہیں اور ویڈیو کانفرنسنگ سے بھی نکاح جائز قرار دی ہے. لیکن آپ کی لڑکی ہے اور آپ کے داماد کو اگر کوئی یہ کہے گا کہ تمہارے نکاح صحیح نہیں ہوئے تو مسئلہ کھڑا ہوگا. وہ ان علماء کی عبارتیں بتلائیں گے اور آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی, یا آپ کو میں دلیل بتلاتا ہوں وہ دلیل آپ بتلائیں گے تو وہ ایک دو مفتیوں کی ہے اور وہ فقہی سیمینار کی تجاویز ہے, اس کی روشنی کے اندر وہ آپ سے دلیل کریں گے. اس لیے مناسب یہ ہے کہ آپ کے لیے ابھی دلیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, چاہے آپ کی دلیل صحیح ہے لیکن آپ کی لڑکی ہے, طرفین کا معاملہ ہے. آپ کا اپنا ذاتی معاملہ ہوتا تب تو مسئلہ ہو جاتا, لیکن دو فریق کا مسئلہ ہے اور وہ بھی نازک ہے, آپ کی لڑکی ہے اور بعد میں کوئی یہ کہے کہ تمہارا نکاح منعقد نہیں ہوا اور بچہ ہوا تو مسئلہ پیدا ہو جائے گا. اس لیے مناسب یہ ہے کہ اسی طرح کرو آپ. چنانچہ یہی ہوا. تھوڑی مدت کے بعد پھر آپس میں تھوڑے کچھ اختلاف رہے تو اس موقع پر انہوں نے حکمت سے کام لے کر مسئلے حل کر دیے, لیکن کبھی کبھار اس طرح کی پریشانی آتی ہے. تو یہاں جو مجھے بتلانا ہے ضرر اور اکتاحت, کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس مسئلے کے اندر یہ سمجھتا ہے کہ شریعت کی طرف سے کاش کی اجازت ملتی تو ہمارا مسئلہ آسان ہوتا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی جو خوف الضرر, امام شاطبی اور کیلانی نے جو چیز کئی سال پہلے لکھی, اس چیز کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب آپ اس کو گنجائش دیں گے تو وہ کہے گا کتنی اچھی شریعت ہے, اس لیے کہ مفتی کا فتویٰ ہے تو کتاب و سنت کی روشنی میں ہی ہوگا. تو اب آپ جب اس کو اجازت دیں گے ائمہ ثلاثہ میں سے کسی کے قول پر فتویٰ دیتے ہوئے تو اس کو پسند کر کر, اچھا ہوتا کیا ہے, دو چیزیں تھوڑی فرق کے ساتھ سمجھنی ہوتی ہے. ایک وہ آدمی جس کو مسئلے پر عمل نہیں کرنا ہے, وہ بھی کبھی مفتی کو پوچھنے کے لیے آتا ہے. اس کو پوچھنے کا منشا یہ ہوتا ہے کہ کہیں سے مرغی حلال ہو جائے مفتی صاحب کے فتوے سے تو مفتی صاحب کے کندھے پر رکھ کر میں بندوق چلا دیتا ہوں, چھری چلا دیتا ہوں. حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے اور ایک مسئلے کے اندر الجھے, کہا ایسا ہے ویسا ہے. حضرت نے فرمایا کہ تم کو عمل کرنا ہو تو کرو, لیکن انور شاہ کے کندھے پر تمہاری چھری اور تمہاری بندوق مت رکھو, تم کو کرنا ہو کرو. جب مسئلہ بتلا دیا, اب نہیں ماننا ہے تو اب یہ فیما بینہ و بین اللہ, تمہارے اور خدا کے درمیان مسئلہ ہوا. مفتی نے تو فتویٰ بتلا دیا, اب آپ کو میرے فتوے پر عمل نہیں کرنا ہے تو مت کیجئے, لیکن میرے پاس حلال اور جائز کروانے کے جو چکر میں آپ پڑے ہیں اس سے آپ تھوڑے دور ہو جائیے. خیر, تو کچھ لوگ تو کبھی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں کہ گنجائش مل جاتی ہے تو ہو گیا مسئلہ, اور نہیں ہوتی ہے تب بھی ان کو تو عمل کرنا ہی ہے جس پر وہی کریں گے. لیکن ایک دیندار آدمی ہے, اس کو شریعت پر چلنا ہے اور دوسری طرف اس کا مالی نقصان ہو رہا ہے اور اس مسئلے کے اندر اس پر مشقت ہے. اب جب آپ اس کو شرعی مسئلہ بتلاتے ہیں تو اس کے دل میں خوشی ہوتی ہے کہ چلو مجھے تو شریعت پر ہی عمل کرنا تھا, اور ایک مفتی صاحب سے پوچھ کر آیا, انہوں نے کتاب و سنت کی روشنی میں ہی میرے لیے گنجائش دی ہے, تو اب یہ خوش ہوتا ہے کہ میری حضرت تھانوی کا فرمانا ہے. انہوں نے اتنی تفصیل حضرت تھانوی نے نہیں کی ہے, ان کا بیان تو اجمالی ہوتا ہے. یہ آپ کو وضاحت مسئلے کی کرنے کے لیے میں نے کہا. تو کبھی کبھار ضرر کا خوف اور اس کے ساتھ ملل, شرعی مسائل کے اندر اکتاحت, اور حتیٰ کہ کبھی مفتیوں سے بھی اکتاحت کہ ان کے پاس جائیں گے تو ناجائز ہی کہیں گے, او کراہیت, یا طبیعت کے اندر اس کو اکتاحت آ رہی ہے, اعمال کے تعطل یا ان میں کوتاہی کا خوف کہ مفتی صاحب فتویٰ دیں گے اور وہ عدم جواز کا ہے اور اب میں اس پر عمل کرنے جاؤں گا, خوف تعطیل الاعمال الاخرى والتقصیر فیہا. کبھی یہ بھی ہوتا ہے. دوسری چیز جو بتلائی, دوسرے اعمال کے تعطل یا اس میں کوتاہی کا خوف. اب یہ بھی آپ کو مثال دے چکا ہوں میں. حج کے اندر ہم لوگ گئے تھے, بڑی عمر کے ایک صاحب تھے یہیں قریب کے رہنے والے, وہ نکل گئے جلدی سے, حالانکہ عمر بڑی تھی, ان کی اہلیہ اور ان کی بچیاں داماد وغیرہ بھی ساتھ میں تھے, لیکن یہ عادی تھے یہاں کھیت میں جانے کے اور چلنے کے, تو یہ چلے گئے. اب 2-3 نمازوں کا وقت ختم ہوا لیکن آ ہی نہیں رہے ہیں. اب یہاں یہ لوگ پریشان, تو پھر ساتھی ان کو تلاش کرنے گئے
شیطان کو کنکری مارنے کے لیے گئے تھے، وہ بحث تھی. تو اب وہ ان کو ہم نے گنجائش دی تھی کہ آپ کے لیے فیملی کے ساتھ ہو اور آپ کی اہلیہ بیمار ہے، چلنا ان کے لیے مشکل ہے، تو آپ اگر اس وقت میں جائیں گے تو آپ کو پریشانی ہوگی. اس لیے ہم مکروہ وقت میں تو آپ کو نہیں کہتے، لیکن جائز وقت میں آپ لے جائیے، اور 2-4 گھنٹے کے بعد لے جائیے. جو سنت وقت ہے اس کے ختم ہونے کے پہلے یا اس کے ختم ہونے کے بعد جائز وقت ہے اس کے اندر آپ لے جائیے. فقہا نے گنجائش دی ہے. یہ نہیں مانے اور خود کے لیے تو چلے ہی گئے، اور اب وہاں پر وہ پریشان ہو گئے بھیڑ بھاڑ کے اندر. آخر تو بڑی عمر کے آدمی تھے، کتنے اپنے کو تندرست کہے، لیکن وہاں بھیڑ دیکھ کر ہی طبی طور پر آدمی ہو جاتا ہے. تو اب وہ آئے ہی نہیں. اس کے بعد آئے تو 2-3 دن تک وہی بسترے پر وہی نماز پڑھ رہے ہیں، جماعت کے ساتھ خیمے میں نماز ہو رہی، وہاں بھی بیچارہ آنے کی ہمت نہیں، اتنے تھکے ہوئے. اس موقع پر مجھے سمجھ میں آیا کہ شریعت مطہرہ نے جو رخصتیں دی ہیں ان رخصتوں پر آپ عمل کریں، تاکہ دوسری عبادتوں کی ادائیگی کے موقع پر آپ تندرست رہے. آپ یہ نمازوں کی یہ دیکھیے، شریعت مطہرہ نے فجر میں 4 رکعت رکھی، 2 سنت رکھی، 2 فرض رکھی. ظہر کے وقت میں سنت اور مستحبات فرض وغیرہ رکھی. اب ایک آدمی فجر کے بعد سورج طلوع ہونے کے بعد لمبی لمبی نمازیں نفل پڑھ رہا ہے. یقینی بات ہے کہ وہ گھریلو کام کاج بھی کرے گا، کاروبار وغیرہ میں ہے تو اس میں بھی ملازمت ہے، کھیتی باڑی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی کام ہے. اور اب اس کے بعد ظہر کا وقت ہوگا تو اب اس کے اندر تعطل آ جائے گا. اتنے تھکے ہوئے ہیں کہ ظہر کی فرائض پر بھی سنت موقدہ پر بھی اثر ہوگا. تو شریعت مطہرہ کبھی کسی مشقت کو اس لیے کم کروا رہی ہے تاکہ بندے کے دوسرے اعمال معطل نہ ہو. اچھا، دوسرے اعمال میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عبادت میں اتنے لگ گئے کہ اب اس کے بعد روزی روزگار کے اندر تھک گئے، نہیں جا رہے، تو کہیں نہ کہیں دوسرے اعمال میں کوتاہی ہو رہی ہے. اس عمل میں آپ نے عزیمت پر عمل کیا جبکہ شریعت کی طرف سے آپ کو رخصت مل رہی تھی. رات دن اس طرح کے مسائل پیش آتے ہیں. خیر، یہاں جو گفتگو ہے وہ تو قاعدے فقہیہ اور قاعدے مقصدیہ کا فرق. قاعدے فقہیہ نے تو اتنا بتلایا کہ جب تم کو پریشانی ہو تو تمہارے لیے تیسیر آتی ہے. کیوں آتی ہے یہ قاعدے مقصدیہ ذکر کر رہا ہے. چنانچہ یہاں فرمایا ان مقصود الشارع من مشروعیت الرخص، شریعت نے جو رخصتیں دی اس مشروعیت سے شریعت کا کیا مقصد ہے؟ الرفق بالمکلف من تحمل المشاق، ایک مکلف آدمی پر نرمی کرنا ہے مشقت کے برداشت کرنے سے. اب یہ مشقت ضرر والی اور ملل والی آئی ہو، عبادت سے بغض پیدا کر دے اتنی آئی ہو، یا دوسرے اعمال کے اندر فرق آ رہا ہو. یہ 2 چیزیں ذکر کی. اس طریقے سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قاعدے فقہیہ کو دیکھے آپ کہ اس کے اندر کوئی چیز ذکر نہیں کی، اور قاعدے مقصدیہ نے مقصد کو ذکر کیا، حکمت کو ذکر کیا. قاعدے فقہیہ میں وہ بات نہیں آئی، وہاں اتنا ہی کہہ دیا کہ شریعت مطہرہ میں جب آپ پر کوئی مشقت آتی ہے تو شریعت کی طرف سے رخصت آئے گی. اور وہ بھی نہیں ہوگا، آپ ایک مفتی صاحب کو پوچھنے جائیں گے، وہ آپ کو اتنا بتلا دیں گے کہ آپ پر یہ مشقت ہے اس لیے شریعت کی طرف سے آسانی ہے. کیوں آسانی دی؟ اس مشقت کے نتیجے میں تمہارے سے کیا ہوگا اور کیوں کیا نہیں ہوگا، یہ دونوں چیزوں کو یہ امام شافعی نے تفصیل سے ذکر کی. قاعدے مقصدیہ کے ضمن میں آ رہا ہے. ہکذا نزید ان الامام الشافعی یغوص فی الاحکام الشرعیہ لاستنباط حکمتها وغایتها ولا یکتفی بما قرره الفقهاء من احکام کلیہ او جزئیہ بل یضیف الیها ویربطها بمقصدها لتكون ادعى الى التطبیق والامتثال من قبل المکلف. یہ فرماتے ہیں کہ جب مکلف کو یہ بھی معلوم ہوگا، مقصد بھی معلوم ہوگا، تو اور مزہ آئے گا شریعت پر عمل کرنے پر کہ یہ شریعت تو میرے لیے ہر موقع پر راحت لاتی ہے، اس لیے شریعت مطہرہ کی راحت پر میں عمل کروں. یہ شریعت مطہرہ کی عظمت اور اس کی طرف اس کے احترام کی طرف اس کا دل مائل ہوگا. اچھا، آگے اس کے بعد کہتے ہیں ثانیاً من حیث الحجیہ والمکانہ، حجیت دلیل کے اعتبار سے اور مقام کے اعتبار سے، حیثیت کے اعتبار سے. مقصدی قاعدے اور فقہی قاعدے کے درمیان دوسرا فرق یہاں بتلایا جا رہا ہے. استدلال شرعی میں ان دونوں کی حیثیت کیا ہے؟ فقہی قاعدے کی بابت یہ وضاحت ملتی ہے کہ صرف فقہی قاعدے کا اعتبار کرتے ہوئے فتویٰ نہیں دیا جا سکتا. علامہ حموی کی عبارت آگے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ نقل کی ہے دور الحکام شرح مجلۃ الاحکام میں. یہ اصباح و نزائی میں یہ مثال ہے. لا يجوز الفتوى بما تقتضيه القواعد والضوابط لانها ليست كليه بل اغلبيه
علماء نے یہ لکھا ہے کہ قاعدے فقہیہ کے اعتبار سے فتوے دینا جائز نہیں ہے. یہ نہیں کہنا چاہتے کہ فتوے کے اندر بالکل ان کا کوئی مقام نہیں، یہ نہیں کہنا چاہ رہے، بلکہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قاعدے فقہیہ کا عموم اتنا وسیع نہیں ہوتا ہے، اس لیے کبھی اس کے اندر قاعدہ اغلبیہ اکثریہ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو جزیہ پوچھا وہ اس کے اندر شامل نہ ہو بلکہ اس کا استثناء ہو، اور آپ فتویٰ دے رہے ہیں اس قاعدے کو پیش نظر رکھتے ہوئے. اس لیے علماء نے فرمایا کہ جزوی مسائل جب پوچھے جائیں تو قواعد و ضوابط کی بنیاد پر ہی فتویٰ نہ دیا جائے. قواعد و ضوابط کی بنیاد پر فتوے دیے جاتے ہیں اکثر موقع پر، لیکن یہاں خطرہ ہے کہ شاید آپ کا یہ مسئلہ ان اکثریت میں سے نہ ہو. اسی طریقے سے مجلہ کے سلسلے کی عبارت نقل کرتے ہیں، مجلۃ الاحکام العدلیہ جو ترکی حکومت میں آخری دور میں قائم تھا. تسلیم بذالک حیث یقول علی حیدر یہ فرماتے ہیں درر الحکام میں شرح مجلۃ الاحکام کے اندر، فحکام الشرع ما لم يقفوا على نقل صریح لا يحكمون بمجرد الاستناد الى واحدۃ من هذه القواعد، کہ قواعد و ضوابط کی شرعی حکم بیان کرنے والے علماء کسی نقل صریح کی واقفیت کے بغیر صرف قاعدے کی بنیاد پر حکم بیان نہیں کرتے. یہ بھی ضروری ہے. کبھی کبھار قاعدے سے جزیات مترشح ہوئے نکلے اور علماء نے ذکر کیا، اب آپ اس کو ذکر کرتے ہیں تو آپ کے پاس دلیل ہے کہ علماء نے اس قاعدے کے ضمن میں اس جزیے کو ذکر کیا. لیکن اگر کوئی جزیہ نہیں ہے، آپ قاعدہ جانتے ہیں اور قاعدے کی بنیاد پر اس جزیے کو اس قاعدے میں آپ شریک کر رہے ہیں، لیکن صریح عبارت آپ کے پاس نہیں ہے علماء کی طرف سے، فقہا اور مجتہدین کی طرف سے، علماء قواعد فقہیہ کی طرف سے، تو یہ آپ کا استنباط ہوا. ہو سکتا ہے کہ یہ اغلبیہ میں سے نہ ہو، اس طرح کے امکانات ہیں. حاصل یہ نکلا کہ دونوں عبارتوں نے، حموی کی عبارت نے اور علی حیدر کی عبارت نے ہمیں یہ بتلایا کہ قواعد پر فتویٰ دینے اتنا آسان نہیں ہے. اس کے مقابلے میں مقصد شریعت کے مطابق یہ فرماتے ہیں آگے امام شاطبی کہ مقصد شریعت میں آپ کو اس مقصد کی روشنی کے اندر اس مسئلے کا حل مل جاتا ہے. اس کا عموم پہلے والے کے عموم سے زیادہ ہے. پہلے والے میں عموم نہیں ہے، اغلبیت ہے، اور مقاصد شریعت کے اندر عموم ہے. اس لیے جب مقصد شریعہ کے ماتحت یہ جزیہ آتا ہے تو مقصد شریعت کا عموم اپنے اندر اس کو شامل کر رہا ہے. اس لیے آپ کے لیے اس میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے. ایک مثال لے کر سمجھاتے ہیں کہ قاعدہ مقصدیہ کا ایک عموم آپ دیکھیے. عموم کی اقسام پر گفتگو کرتے ہوئے ابھی تھوڑی صفحات پہلے آپ سن چکے ہیں کہ عموم کا تعلق صرف صیغوں سے ہی نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کے ثبوت کے دو طریقے آپ سن چکے ہیں، اسی کو یہاں پر ذکر کرتے ہیں. العموم اذا ثبت فلا يلزم ان يثبت من جهة صيغ العموم فقط بل له طریقان، اس کے دو طریقے، اور وہ دونوں طریقے آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں. ایک تو صیغوں میں جو عموم آتا ہے، اصولیین کے یہاں جو عام متن مشہور ہے اسی کی طرف اشارہ، عام خاص مطلق ہونا اس طرف. دوسرا دلائل شریعہ میں مواقع معنی کا استقرار، جس کو آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں. ذہن میں خود بخود ایک کلی عام، آپ آیت کے اندر غور و فکر کرتے ہیں، آیت میں جو لفظ آیا اس پر، اور اس غور و فکر کے نتیجے کے اندر آپ دوسرے جزیات کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں. یہ عموم اس عموم کے قائم مقام ہوتا ہے جس کے ثبوت کا علم براہ راست صیغوں سے ہوتا ہے. کئی آیتیں الگ الگ آئی اور ان تمام کا جو مفہوم نکلا وہ ایک نکلا، مشقت کی دوری کا. تو ان تمام آیتوں کے عموم کے ذریعے آپ نے جو عموم ثابت کیا وہ عموم ایسا ہی ہے جس طریقے سے کسی لفظ کل، اجمع وغیرہ کے کلمات سے عموم ہوتا ہے. عموم معلوم کرنے کے اس دوسرے طریقے میں آپ سن چکے ہیں کہ معانی کی دریافت کے لیے استقراء کا اسلوب اختیار کرتے ہیں، اور یہی طریقہ مختلف مقاصد قواعد کے دریافت کے لیے بھی علماء کے یہاں اختیار کیا جاتا ہے. اس لیے مقاصد قواعد عام معنی پر مبنی اصول ہوتے ہیں. مقصدی قاعدے کی تعریف میں یہ بات اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں. آگے ذکر کرتے ہیں وهذه الطريق الثاني الذي يعتمد الاستقراء اسلوبا لاقتناص هذه المعاني هو الطريق الذي تحصلت به القواعد المقاصدية المختلفة، ولذلك كانت اصلا معنويا عاما كما سبق توضيحات ذلك في تعريف القاعدة المقصدية. اس میں گزر چکا ہے. ويصرح الامام الشاطبي، امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کی تصریح کرتے ہیں
بمقام هذا المعنى العام المستفاد من مواقع الاحکام حيث يقول فيجري في الحكم مجرى العموم المستفاد من السیاق. سیغوں سے جو عموم ظاہر ہوتا ہے وہی عموم یہاں نکلتا ہے. ان معنى العام كالنص العام سواء بسواء من حيث القوة والاعتبار وصلاحيته في الاستدلال. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ عموم اس عموم کے قائم مقام ہوتا ہے جس کے ثبوت کا علم براہ راست سیغوں کے عموم سے ہو. یعنی ان کے نزدیک استدلال شرعی میں جو مقام عام نص کو حاصل ہے، کتاب اللہ کی کسی آیت کے اندر کوئی لفظ عمومی آیا، اگر کسی ایک آیت میں، دوسری آیت میں، تیسری آیت میں الگ الگ اعتبار سے یہ چیزیں پائی جاتی ہے متفرد طور پر، تو مجموعی طور پر ان تمام نصوص کے مجموعے سے بھی عموم ثابت ہوگا. یہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرمانا چاہتے ہیں. عام معنی کے اس مقام کے تعین کے بعد اگر کوئی مجتہد مختلف خاص دلائل کے صحیح استقراء سے ایک عام معنی کو تلاش کرے گا اور پھر اس کو کسی مخصوص جزئیے کے لیے کسی خاص دلیل میں ضرورت نہیں ہے، خاص دلیل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ اس عام معنی کا اعتبار کرتے ہوئے اس جزئیہ کا حکم شرعی بیان کر دے گا. قیاس جیسے دیگر دلائل کی اس کو ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جب یہ بات طے ہو گئی کہ استقراء کے ذریعے سے ثابت عام معنی عام نص کی حیثیت رکھتا ہے، تو پھر اس کے ہوتے ہوئے مخصوص جزئیے کے متعلق کسی سیغے کی یا نص کی ضرورت نہیں ہے. کیا ضرورت ہے؟ یہ سوال امام شاطبی کر رہے ہیں. خیر، کل اسی پر میں گفتگو کر رہا تھا اور آپ کو سمجھایا تھا کہ ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی صاحب نے جو اس طریقے سے نصوص کا انکار کیا، شاید ان کو غلط واہمہ ہوا ہو امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی اس طرح کے کلام سے. تو امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ایک طرف ایک قاعدے فقہیہ ہے، اس کے عموم سے آپ ایک جزیہ مستنبط کرتے ہیں یا ایک جزیے کو اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں. اسی طریقے سے ایسا بھی ہوتا ہے کہ الگ الگ آیتوں کے ذریعے آپ کو مشقت کی تیسیر معلوم ہو رہی ہے. کتاب اللہ کی آیتوں میں، احادیث مبارکہ میں، کل مثال آپ سن چکے ہیں طوافین علیکم والطوافات، کتاب اللہ کی آیت طوافون علیکم بعضکم علی بعض. مختلف آیتیں اور مختلف حدیثوں سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ شریعت کے اندر مشقت نہیں ہے، بلکہ جب آتی ہے مشقت اور غیر معتاد ہوتی ہے تو مختلف طریقوں سے شریعت اس کو ہمارے لیے آسان کر دیتی ہے. اب اس سلسلے کے اندر قاعدہ مقصدیہ ذکر کرتے ہیں. قاعدہ مقصدیہ کی کیا ترتیب ہے؟ مختلف آیتوں میں اور احادیث کے مجموعے میں الگ الگ مثالوں میں الگ الگ دلیل ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا یرید اللہ وما جعل علیکم یرید اللہ بکم اليسر. حدیث شریف نے مثالوں کے ذریعے بتلایا. تو اب ایک مجتہد نے جب ان مختلف آیتوں اور روایتوں کے مجموعے سے یہ ثابت کیا کہ بھئی، اب آپ نے ایک مسئلہ پوچھا کسی مفتی صاحب سے اور وہ مقاصد شریعت کے عالم ہے، مقاصد شریعت کو اچھی طرح سمجھے ہوئے ہیں، ایک سالہ صرف کورس سے نہیں سمجھے ہیں، مسلسل کتاب و سنت میں غور و فکر کرنے کے بعد اب ان کے سامنے ایک مسئلہ آیا. جس طرح فقہی جزیات کے اندر غور و فکر کر کے مقاصد قواعد فقہیہ کے اندر ان کو دیکھتے ہوئے فقہائے کرام جزیات کو منطبق کر کے فتویٰ دیتے ہیں، قواعد مقاصدیہ میں بھی غور و فکر کر کے ایک نیا مسئلہ کسی نے پوچھا. انہوں نے غور و فکر کیا کہ اس آدمی کو یہ پریشانی ہے اور شریعت نے پریشانی دور کرنے کے سلسلے میں کئی آیتیں ذکر فرمائی. الگ الگ آیتیں اور احادیث کے مجموعے کے ذریعے یہ نئے پیش آمدہ جزیہ کا حکم صریح نہیں ہے ان آیتوں میں یا احادیث میں، لیکن مختلف آیتوں سے ایک چیز ثابت ہو رہی ہے. اب جب ایک آدمی قواعد مقاصدیہ کے عالم کے پاس گیا اور ان سے مسئلہ پوچھا، انہوں نے یہ مختلف قواعد مقاصدیہ جو کتاب و سنت سے یعنی کتاب و سنت کی نصوص میں جو اس طرح استقراء کیا، تو ان کو پتا چلا کہ کتاب و سنت کے استقراء سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص کے اس مسئلے کے اندر بھی آسانی ہونی چاہیے. جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے بلی کے جوتے میں اور جو کثرت سے آنے جانے والے ہیں ان کے لیے طوافون علیکم وغیرہ فرمایا، یہ اس طرح کی مختلف دلیلوں کی روشنی کے اندر جب اس کو معلوم ہو گیا تو اس جزیے کو بھی وہ استقراء کے ذریعے ثابت کرتا ہے. تو یہ استقراء جو یعنی اب اس کو ضرورت نہیں پڑتی ہے دوسرا قیاس کرنے کی، اس لیے کہ قیاس سے بھی بڑھ کر آپ نے نصوص کے اندر استقراء کیا ہے. ایک بات یہ، اور دوسرا یہ بھی بتلایا کہ جب یہ مختلف آیتوں کے عموم نے آپ کے لیے مسئلہ ثابت کر دیا تو اب مستقل کسی آیت کو تلاش کرنا کہ نہیں اسی مسئلے کے سلسلے میں یا حدیث شریف کو تلاش کرنا اسی مسئلے کے سلسلے میں اب ضروری نہیں ہے. ان کے مفاہیم سے
آپ کے لیے جو ترسل، جب یہ حدیث اور نصوص کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ مخصوص ایک نص قطعی دلیل کے ساتھ اسی مسئلے کے ضمن میں تلاش کرنا ضروری نہیں، اور اگر یہ ہوتا تو ہر مسئلے کے لیے دلیلوں کو تلاش کرنا پڑتا آیات اور احادیث سے، لیکن علماء کرام نے بتلا دیا۔ تو مقاصد شریعت کے سلسلے میں بھی امام شافعی یہ فرماتے ہیں کہ آپ کے لیے مقاصد جاننے کے بعد مستقل الگ الگ دلیلوں سے جس مقصد کا استقرا ہوا ہے، اور عمومی طور پر امام شافعی کے جو مقاصد اس کتاب میں ذکر کیے جائیں گے وہ بیشتر وہی ہوں گے جو عموم نصوص سے ثابت ہوتے ہیں، اس لیے اس کا مقام بھی نص کے درجے میں ہے، یہ گویا کہنا چاہتے ہیں امام شافعی۔ بلکہ گویا یہ کہا کہ فقہی جزیہ تو کسی قاعدے فقہیہ سے مستنبط ہوا، اور قاعدے مقصدیہ جو ہوتا ہے وہ تو نصوص سے نکلتا ہے، اور کئی نصوص کے مجموعے سے، تو وہ تو اتنا پختہ ہے کہ ایک نص کے مقابلے میں کئی نصوص ہے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس طریقے سے فرما کر چاہتے ہیں کہ استدلال شرعی میں مقام یا حیثیت کے اعتبار سے دونوں قاعدوں میں بہت بڑا فرق ہو گیا، بلکہ آپ جان لیتے ہیں کہ ایک نص کے مقابلے میں کئی نصوص، لیکن چونکہ وہاں نصوص کے عموم اور بطون سے نکلتا ہے، اور جہاں نص ہوتی ہے وہاں وہ عبارت النص سے نکلتا ہے، اس اعتبار سے نص کی عبارت اور نص کے عموم اور بطون دونوں کے درمیان فرق ہے۔ اس لیے ہاں، اگر کوئی نص سے صریح ٹکرا رہی ہے ان نصوص استقرائیہ سے، تو یقینی بات ہے کہ نصوص استقرا کو چھوڑا جائے گا اور اس نص پر عمل کیا جائے گا۔ یہ تو تمام امام شافعی بھی مان رہے ہیں، تمام فقہا، لیکن یہ ہے کہ نہیں مل رہا ہے تو آپ اب اس کا اصرار نہ کریں کہ کسی نص سے خاصتے ہی ہم اس کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، عمومی نصوص کا استقرا بھی جب اس کو ثابت کر رہا ہے تو اس کو مان لیا جائے۔ جب نصوص ایک نص کے مقابلے میں ان نصوص بطونیہ کا اعتبار کرتے ہوئے اس مسئلے میں نص کی تلاش کرنے کی، یعنی نص نہیں مل رہی ہے تو اصرار نہ ہو، یہ نہیں کہ نہ تلاش کیا جائے، تو بہت اچھی چیز ہے کہ جو جزیہ آپ پوچھ رہے ہیں وہ خود کتاب و سنت سے ثابت ہے صراحتاً، تو یقیناً اس کا درجہ بڑا ہوگا مقاصد استقرائیہ کے مقابلے میں۔ لیکن جب نص نہیں مل رہی ہے تو اب آپ فقہی استدلال کے لیے بھی یہ چاہو کہ نہیں کوئی نص ملے، فقہائے کرام کی عبارت میں صریح جزیہ ہو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاویٰ کے اصول میں یہ بات تو لکھی ہے کہ جب آپ سے مسئلہ پوچھا جائے تو آپ بعینہ ہی ایسی عبارت فقہی جزیات میں مل جاتی ہے جیسا مسئلہ ہے 100% ایسا تلاش کرنے کی، تو وہی آپ کوشش کریں، لیکن نہیں مل رہا ہے تو پھر آپ، اور عموماً مل جاتا ہے جو برسوں کے مسائل ہیں قرآن اور حدیث کے، اور اس کے اندر مل گئے۔ اسی طرح فقہا کا اجماع ہو چکا ہے، یا فقہ حنفی میں تمام کتابوں میں یہ مسئلہ معروف ہے، لکھا ہوا ہے، اب جب آپ سے کوئی پوچھتا ہے تو آپ وہ عبارت نقل کر دیتے ہیں، تو یقیناً یہ بات بہت اچھی ہے کہ اس طریقے سے آپ اس کو ذکر کر دیتے ہیں، اس لیے کرنا تو وہی ہے۔ خیر بات بہت تفصیلی کر چکا ہوں میں، یہاں اس کے ساتھ ایک اور بات کرنا چاہتے ہیں کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس کو قاعدے فقہیہ سمجھتے ہیں، اور وہ قاعدے فقہیہ نہیں ہوتا بلکہ قاعدے مقصدیہ ہوتا ہے، تو اب وہاں پر اس قاعدے فقہیہ کا مقام بھی ہم قاعدے مقصدیہ کی طرح کر دیں گے۔ اس لیے اس قاعدے فقہیہ کو جو فقہ کی کتابوں میں قاعدے فقہیہ کے ضمن میں آیا ہے لیکن شرعی نقطۂ نظر سے وہ قاعدے مقصدیہ کا مقام لے چکا ہے، تو یقینی بات ہے کہ اس کی بھی وہی اہمیت ہوگی جو عام دوسرے قاعدے مقصدیہ کی۔ اس لیے اب وہاں پر قاعدہ تو یہ بتلایا کہ قاعدے فقہیہ کا عموم کم درجے کا ہوتا ہے قاعدے مقصدیہ کے عموم سے، لیکن وہ مثالیں جہاں آپ قاعدے فقہیہ کے طور پر جس کو ذکر کرتے ہیں وہ قاعدے مقصدیہ بھی ہے، تو اب اس کا مقام قاعدے مقصدیہ کے برابر ہو گیا۔ اس کی چند مثالیں دیتے ہیں، مثلا الخراج بالزمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے ثابت ہو چکا ہے، آپ سن چکے ہیں اس کو۔ اسی طرح جنایت الاجماع جبار، جانوروں کی تعدی پر کوئی تاوان نہیں ہے، اس میں پھر سائق قائد وغیرہ کی جو بحث ہیں آپ سن چکے ہیں وہ اپنی جگہ پر، یہاں اس کی وضاحت مجھے نہیں کرنی ہے، یہ پیش کرنا ہے کہ ظاہر میں تو یہ فقہائے کرام نے اس کو قاعدے فقہیہ میں ذکر کیا ہے لیکن یہ نصوص سے ثابت ہے دونوں۔ اس بنیاد پر ایسے قواعد قاعدے مقصدیہ بھی کہیں جائیں گے اور قاعدے فقہیہ بھی کہے جائیں گے، یا چاہے آپ اس کو قاعدے فقہیہ کہو لیکن مقام اس کو قاعدے مقصدیہ کا حاصل ہوگا۔ آگے اس کے بعد من حیث الاہمیہ والاعتبار کے اعتبار سے ذکر کرتے ہیں تیسری گفتگو قاعدے فقہیہ اور قاعدے مقصدیہ کے درمیان جو تیسرا فرق ہے الاہمیت والمکان، یہ ان دونوں کی اہمیت اور دونوں کے مقام کے اعتبار سے۔ اب تک جو گفتگو ہوئی اس سے آپ سن ہی چکے ہیں کہ مرتبے کے اس فرق کے سبب دونوں قاعدوں کے موضوع میں پوشیدہ ہے، اس لیے کہ قاعدے فقہیہ ایک کلی حکم شرعی بیان کرتا ہے، وہیں مقصدی قاعدہ تشریع کی عام غرض و غایت کو بتلاتا ہے۔ تو جو چیز غرض و غایت کو بتلائے، جو مقصود کو بتلائے
اور جو وسیلہ بن رہا ہو. قاعدے فقہیہ وسیلہ بن رہا ہے قاعدے مقصدیہ تک پہنچنے کا، یا دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہیں کہ قاعدے فقہیہ وسیلہ بن رہا ہے شریعت کی غایت معلوم ہونے تک. تو یقینی بات ہے کہ جو چیز بتلاتی ہے اور جو غایت تک پہنچنے کا ذریعہ بن رہا ہے، دونوں کے درمیان فرق ہوگا. لہذا یقینی بات ہے کہ قاعدے فقہیہ تو وسیلہ بن رہا ہے اور قاعدے مقصدیہ وہ شریعت کا مقصد ہی ہے، وہ غایت ہے. آخر یہ قاعدے فقہیہ آیا ہی اس لیے تاکہ وہ قاعدے مقصدیہ تک پہنچائے، تو وسائل پر مقاصد ہمیشہ مقدم ہوتے ہیں. یہ بھی قاعدے فقہیہ ہے، اس اعتبار سے یہاں پر بھی یہی کیا جائے گا. یعنی قاعدے فقہیہ کے مقابلے میں قاعدے مقصدیہ کا مرتبہ بڑا ہے. سبب ذلك راجع الى الموضوع التي تناوله كل من القاعدتين، دونوں قاعدوں کا جو موضوع ہے. فلما كانت قاعدة الفقهية تعبر عن حكم شرعي كلي، وہ حکم شرعی کلی سے فقہی قاعدہ ایک عبارت بتلا رہا ہے، اور قاعدے مقصدیہ اس کی غایت بتلاتا ہے. ان غایت تشریعت عامۃ، یہ عام حکم کیوں آیا، اس کے پیچھے کیا مقصد ہے شریعت کا، وہ مقصد بتلاتا ہے. اور وکانت الاحکام هي وسائل اقامت المقاصد وطرق تحقیقها ترتب على ذلك. یقینی بات ہے کہ جو چیز وسیلہ بن رہی ہے، اور احکام تو یہ قاعدے فقہیہ سے بھی، یعنی احکام قاعدے فقہیہ سے معلوم ہوتے ہیں، قاعدے فقہیہ ان کو منضبط کرتا ہے، اور قاعدے فقہیہ کے بعد آگے بڑھ کر یہ وسیلہ بنتا ہے قاعدے فقہیہ مقصد تک پہنچنے کا. تو احکام تابع ہوئے قاعدے فقہیہ کے، اور قاعدے فقہیہ تابع ہوا مقصدی قاعدے کے. اس اعتبار سے قاعدے فقہیہ اور قاعدے مقصدیہ کے درمیان یہ فرق ہو گیا. لأن الغایات مقدمۃ علی الوسائل، والقاعدہ الفقہیہ تعبر عادۃ عن حکم، والقاعدہ المقصدیہ تعبر عن غایۃ. وہ حکم کے سلسلے میں ہے قاعدے فقہیہ، اس کے ذریعے کوئی ایک جزیہ پیش آیا تو آپ نے اس قاعدے کے ماتحت اس کو شریک کر کے اس کا حکم ایک مکلف کو بتلایا، تو مکلف کو اس سے فائدہ اور مفتی کو اس سے فائدہ یہی ہوا کہ انہوں نے اس مسئلے کے حکم کو اس قاعدے سے جانا. لیکن اس کی غایت کیا ہے وہ نہیں جانی. قاعدے مقصدیہ اس کی غایت بھی بتلاتا ہے. جیسے اوپر ابھی آپ مثال سن چکے ہیں، قاعدے مقصدیہ اور قاعدے فقہیہ کی مثال میں دو ایک ہی طرح کی عبارتیں معلوم تھی لیکن دونوں کا فرق تھا. ایک نے اتنا ہی بتلا دیا تھا کہ المشقۃ تجلب التیسیر، اور دوسرے نے بتلایا کہ نہیں ان مقصود الشارع، وہاں مقصود بتلایا. اور پھر اس کے بعد ذکر کیا من مشروعیت الرخص الرفق بالمکلف من تحمل المشاق. یہ قاعدے مقصدیہ نے قاعدے فقہیہ کی حکمت اور علت کو بھی ذکر کیا کہ شریعت نے یہ کیوں فرمایا. اس اعتبار سے دونوں کے درمیان مقاصدی قاعدہ فقہی قاعدے سے زیادہ اہمیت رکھے گا. اچھا، آگے اس کے بعد اتفاق اور اختلاف کے اعتبار سے اور دونوں کے درمیان ایک جو مضمون ہے اس کو ذکر کر رہے ہیں. ایک اور فرق بتلاتے ہیں کہ قاعدے مقاصدیہ اور قاعدے فقہیہ، قاعدے فقہیہ کے درمیان علماء کا اختلاف ہے. کچھ قاعدے ایسے ہیں جن کو انہوں نے قاعدے یعنی کچھ نے مانا اس کو، جیسے آپ خود دیکھ رہے ہیں احناف کی کتابوں میں، شوافی کی کتابوں میں قدر مشترک تو وہ قواعد ہے جو سب کے نزدیک متفق. مثال پھر الگ ہوگی، لیکن اسباب النظائر میں جو قواعد ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جو کتابیں ہیں شوافی کے یہاں قواعد کی، ان میں بھی یہ قاعدے ملتے ہیں. بلکہ اب تو مسلک سے الگ ہٹ کر مطلق قواعد ذکر کیے جاتے ہیں، اور مثالیں بھی عمومی طور پر دونوں کی ملتی جلتی ہوتی ہے. لیکن کچھ قواعد ایسے ضرور ہے جس کو ہم نے نہیں مانے ہیں، شوافی نے مانے ہیں. کچھ وہ ہے جن کو شوافی نے نہیں مانے ہیں اور ہم نے مانے ہیں. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت سے کیلانی صاحب یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ دونوں کے درمیان فرق ہے کہ قاعدے مقاصدیہ میں تو تمام قاعدے مقاصدیہ پر اتفاق ہے، اس لیے کہ وہ تو نصوص سے نکل رہے ہیں متون سے، اس لیے کوئی ان کا رد نہیں کر سکتا. لیکن قاعدے فقہیہ میں اختلاف ہے. تو گویا قاعدے فقہیہ علماء کے درمیان مختلف ہی ہے کچھ قواعد. قاعدے کی ایک قسمت وہ ہے جس میں سب کا اتفاق ہے، اس کو پہلے سمجھا رہے ہیں. قسم مسلم به وهو محل اتفاق و اعتبار من جميع الفقهاء كالقواعد الكلية الخمس. 5 جو کلی قواعد ہے ان کے اندر یہی ہے: الامور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك، العادة محكمة، الضرورات تبيح المحظورات، المشقة تجلب التيسير. یہ قاعدے فقہیہ بھی ہے اور قاعدے مقصدیہ بھی بن رہے ہیں، اور اس بنیاد پر ان میں اتفاق ہے، اس لیے یہاں تو کوئی فرق نہیں پڑا. لیکن ان کے علاوہ اور بھی فقہی قواعد ہیں جن کے معتبر ہونے میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے. ایسے بھی کچھ ہے جیسے اور بھی دوسرے ذکر کرتے ہیں موضوع. اچھا، یہ ایک تو ذکر کیے، ان کے درمیان میں بھی اتفاق ہے. تصرفات الامام علی الرعیۃ منوطۃ بالمصلحہ، رعایا سے متعلق حکمران کے افعال مصلحت سے متعلق ہوتے ہیں. درء المفاسد اولی من جلب المصالح،
یہ ایسے ہیں جن کے معتبر ہونے میں ان میں بھی کوئی اختلاف نہیں. پہلے تو ہے ہی، لیکن دوسری قسم وہ ہے. یہ دونوں کا فرق اس لیے کیا کہ پہلے کے ساتھ تو احادیث مبارکہ میں بھی اس طرح اشارے ملتے ہیں قرآن کی آیتوں کی طریق عبارت ہیں، اور اب یہ جو دوسرے دو ذکر کیے وہ ایسے ہیں کہ جو قاعدے فقہیہ میں سے آتے ہیں، ان میں قاعدے مقصدیہ کا پہلو نہیں پایا جاتا، لیکن اس کے باوجود ان کے درمیان اتفاق پایا جاتا ہے. قاعدے فقہیہ کی دوسری قسم کے وہ قواعد جن میں علماء میں اختلاف ہے، کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے ہیں. وفر على اساسها واخرون لم يعتبروا مضمونها ولا الحكم الذي عبرت عنه ومن ذلك مثلا القاعده والاجر والزمان لا يستميان. یہ ایک مثال دی جا رہی ہے، اجر اور زمان دونوں کے دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہوں گے، اجر بھی اور بدل ضمانت بھی. یہ قاعدہ حنفیہ کیا معتبر ہے. فهذه القاعده فقهيه فهذه قاعده فقهيه مقرره عند الحنفيه ويعنون بها ان بدل المنفعه وهو الاجر على وفق تعبير القاعده لا يستوي هو والغرامه لقيمه شيء او نقصانه. احناف یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کسی جانور کو غصب کیا ہے تو جو اجرت پر استعمال ہو رہا ہے تو جانور کو غصب کر لے جو اجرت پر استعمال ہوتا تھا، اور وہ جانور اب غاصب کے یہاں ہلاک ہوا تو غاصب کو کیا کیا دینا ہے؟ ایک تو جانور کی قیمت دینا ہے، اور اس کے علاوہ دوسری چیز کا وہ ضامن ہوگا یا نہیں. اس مثال کے ذریعے احناف، اس قاعدے کے ذریعے احناف یہ کہتے ہیں کہ دونوں چیزیں اس پر ثابت جمع نہیں ہوگی، اس لیے اس کو صرف اس کا زمان دینا ہے. مثلا اب یہ ہے کہ ایک آدمی نے کسی کی رکشہ لے لی، غصب کر لی، 5-6 دن تک رکھی اپنے پاس، پھر واپس کی، یا یہ کہ ان دنوں کے اندر واپس ہی نہیں کرنے پایا اور اسی درمیان میں وہ رکشہ ہلاک ہو گئی، ایکسیڈنٹ وغیرہ کچھ بھی ہوا مطلب، تو اس طرح کی جو چیزیں ہلاک ہو گئی تو اب اس کو کیا کیا دینا ہے؟ 5 دنوں کا کرایہ بھی دینا ہے کہ 5 دن تک ایک تو میری چیز تمہارے یہاں رہی اور پھر میری چیز کو تم نے ضائع کیا، تو زمان بھی دینا پڑے گا اور اتنے دن کی اجرت بھی دینی پڑے گی. عصر حاضر میں اس طرح کے کئی مسائل پیش آتے ہیں، وہ حضرات اس قاعدے کو نہیں مانتے ہیں، صوافے اور حنابلہ وغیرہ. اور وخالف فی ذلک الشافعیہ والحنابلہ حیث قالوا بانه متى كان للمغصوب اجر فعلى الغاصب اجر مثله مدت مقامه في يده. وہ حضرات فرماتے ہیں کہ مال مغصوب اجرت پر استعمال ہوتا تھا، اس لیے جتنے دن غاصب کے پاس رہا اس کی بقدر اجرت بھی غاصب پر لازم ہوگی، چاہے اس مدت میں اس نے مغصوب سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. وہ حضرات یہ کہنے ہیں، ہم کہنے کہ نہیں. تو یہ مثال دے رہے ہیں، ابھی صرف یہاں اس پر گفتگو ابھی نہیں ہوگی، اس مثال پر اتنی ہی ہے کہ دیکھیے احناف کے یہاں اس قاعدے پر عمل ہے اور دوسرے حضرات کے یہاں نہیں ہے. تو ایسے کچھ قاعدے ہیں جو احناف کے یہاں معتبر ہے، ان حضرات کے یہاں معتبر نہیں. کچھ وہ ہیں جو ان کے یہاں معتبر ہے، ہمارے یہاں معتبر نہیں. اسی طرح آگے اور بھی ایک مثال دے کر سمجھاتے ہیں. کئی قواعد ذکر کرتے ہیں قواعد فقہیہ، اور بتلاتے ہیں کہ ان تمام قواعد فقہیہ میں علماء متفق نہیں ہیں. چنانچہ علامہ امام ونشیریسی، یہ بہت بڑے فقیہ تھے، مالکی مسلک کے، تلمسان کے، اپنے وقت کے ممتاز علماء میں سے تھے، مغرب کے علماء میں سے. مغرب کا لفظ آج کل ہمارے یہاں جو اصطلاح بولی جاتی ہے اس سے یوروپ مراد ہوتا ہے، لیکن جس وقت عالم اسلام میں اسلامی حکومتیں تھیں اور مسلمان علماء فقہا جب مغرب کا لفظ بولتے تھے، وَنَحْنُ بِالْمَغْرِبِ سَمِعْنَا رَجُلًا، شرح صدور الذهب کے آگے عبارت ذکر کی ہے ابن حسام رحمۃ اللہ علیہ نے، ما زلنا ونحن بالمغرب. ابن خلقان یا کسی کی شاید عبارت ابھی میں بھول رہا ہوں، لیکن اتنا ضرور ہے ما زلنا ونحن بالمغرب. اسی طرح فتاوی مغربیہ، کتب خانے میں عربی میں بھی کئی فتاوی ہے کئی جلدوں کے اندر. یہ مالکی مسلک جو چلا ہے وہ مراکش، تیونیسیا، الجیریا، ان علاقوں کے اندر، چونکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اسپین میں تھے شیخ یحییٰ، اور پھر اس طریقے سے مسائل چلتے رہے، تو یہ وہاں کے عالم ہے. اور چونکہ یہ حضرات مالکی مسلک کے ہیں، انہوں نے کچھ قاعدے ذکر کیے ہیں فقہی قاعدوں کو، اور وہ استفہام کے صیغے سے ذکر کیے. اس سے امام یہ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کے ہیں، لیکن کیلانی صاحب ان قاعدوں کو ذکر کر کے یہ بتلاتے ہیں کہ دیکھ لیجئے ون شریسی صاحب نے ان قاعدوں کو استفہام سے ذکر کیا. یہ خود دلیل ہے کہ ان کے علماء میں بھی، مالکی مسلک میں بھی یہ چند قاعدے ہیں، ان قاعدوں کے سلسلے میں اختلاف تھا. اصل بات یہ ہے کہ کچھ قاعدے وہ ہوتے ہیں جو منطق میں ہوتے ہیں، کچھ فلسفے میں ہوتے ہیں، اور پھر رات دن علماء کا مشغلہ نحو کا، صرف کا، منطق کا، فلسفے کا ہوتا ہے، تو کبھی کبھار کچھ قاعدے وہاں سے آ جاتے ہیں.
انہی میں سے یہ 2-4 قاعدوں کے متعلق فرماتے ہیں. شرعی موجود حقیقتاً موجود کے مثل ہے. شریعت نے کئی مسائل کے اندر ایسا مانا ہے کہ اس کو موجود سمجھا جائے، حالانکہ حقیقت میں وہ چیز موجود نہیں ہوتی لیکن زندہ سمجھا جائے، اور اس طرح مثالیں دی جاتی ہے. تو یہاں یہ قاعدہ ذکر کیا. اس قاعدے کے یہاں سب متفق نہیں ہیں. اعیان کی تبدیلی حکم پر مؤثر ہے یا نہیں ہے؟ تو اعیان کی تبدیلی جب چیز ہی بدل جائے تو حکم پر مؤثر ہے. ہمارے یہاں بھی جیلاتین کا مسئلہ جو آتا ہے، تبدیل ماہیت کی وجہ سے چیز بدل گئی. آپ مالا بد منہوں میں پڑھ چکے ہوں گے، خر در نان نمک افتاد نمک سد، کہ گدا نمک کی کان میں گر جائے تو وہ نمک کے حکم میں. اور اس طرح عصر حاضر میں اسلامی فقہ اکیڈمی کا سیمینار ہو چکا ہے، عرب ملکوں میں بھی ہو چکے ہیں، عربی میں بھی کتابیں ہیں، اور ہمارے یہاں دہلی میں بھی ہو چکا ہے اسلامی فقہ اکیڈمی کا، اور بڑا تفصیلی ہے. تبدیل ماہیت آج کل بہت ساری چیزیں جن کا استعمال ہم دوائیوں میں کرتے ہیں، کھانے پینے میں وغیرہ میں، اس طرح کی کئی چیزیں ہیں کہ اصل اعتبار سے تو وہ ناجائز ہے لیکن ماہیت بدل جاتی ہے. اب ماہیت کس طرح بدلی، شراب سرکہ کس طرح بن گئی اور کس کیفیت کے ساتھ ہے، تو اس کے اعتبار سے فتوے دیے جاتے ہیں. تو خیر تبدیل ماہیت کا اعتبار ہوتا ہے یا نہیں، یہ ایک اختلافی بحث ہے. زن دوسرے زن کا ناقص ہوتا ہے یا نہیں. آپ کا بھی کسی مسئلے کے اندر کوئی زن ہے، زن کو آپ مثالاً سمجھ چکے ہیں کہ شک کہا جاتا ہے، اعتقاد جازم غیر جازم کی اقسام وغیرہ آپ سن چکے ہیں. برابر کم درجے میں ہے تو شک ہے، وہم ہے، اور برابر سرابر ہے کسی چیز کے متعلق 50% یہ چیز ہوئی یا نہیں، یا یہ چیز جائز ہے یا ناجائز، دونوں طرف آپ کا ذہن جا رہا ہے، شک میں آپ ہے تو یہ 50% ہے تو یہ شک ہوا. اور اگر غالب ہے آپ کے دل کے اندر تو ظن غالب اس کو کہا جاتا ہے، اسی کو ظن سے تعبیر کیا جاتا ہے. اب دونوں کا ظن ہے، ایک کا ظن دوسرے کے ظن کا ناقص ہوگا یا نہیں. علماء کے وہ کہتے ہیں کہ میرا بھی ظن غالب یہ ہے کہ جائز ہو، یہ کہنے کہ میرا ظن غالب ہے کہ ناجائز. واجب کیا ہے، اجتہاد یا صحت اجتہاد. اچھا، اسی طریقے سے جو محنت کرنی ہے مجتہد کو، تو اس کو کس میں محنت کرنی ہے، اجتہاد میں محنت کرنی ضروری اور واجبی ہے یا اجتہاد کا صحیح ہونا. یقینی بات ہے کہ کوشش اپنے اجتہاد میں مجتہد یہ کرے کہ اقرب الی الکتاب و سنہ ہو تاکہ اس کا اجتہاد صحت کی طرف رجحان رکھے. لیکن اس نے اجتہاد کیا، جیسے آپ ڈاکٹر مصطفیٰ زرکا کے مسئلے میں سن چکے ہیں، انشورنس کے مسئلے میں، وہ اور دوسرے مفتی صاحب ایک طرف ہے اور فقہا کی دوسری ایک بڑی جماعت دوسری طرف ہے. وہ بھی اپنے ذن سے دلیل کرتے ہیں، یہ بھی اپنے ذن سے دلیل کرتے ہیں. تو مجتہد کو واجب کیا ہے، اجتہاد کرنا واجب ہے یا اجتہاد کی صحت؟ یقینی بات ہے کہ نفس اجتہاد واجب نہیں ہے، اجتہاد کی صحت کا بھی، یعنی کوشش کرنا. وجوب کا مطلب یہاں یہ ہے کہ آپ اجتہاد کر رہے ہیں، لیکن اجتہاد تو بہت سے دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں، کتاب و سنت کی گہرائی کی طرف نہیں جا رہے ہیں اور اجتہاد کر کے کہہ دیتے ہیں. عصر حاضر میں ایسے بہت سارے دانشور مفتی ہے، مسٹر گوگل ہے، وہاں بھی فتوے مل جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ صحت اجتہاد کی طرف. خیر جب یہ اختلافی ہے تو میں کیوں کسی ایک شک کو ذکر کروں. ساز صورتوں کا حکم جدا ہوگا یا عام صورتوں جیسا ہوگا؟ جو مثالیں ساز ہوتی ہے ان کو بھی ان میں قیاس کیا جائے یا نہیں، اور ان کو بھی مقیس علیہ بنایا جائے، اس طرح کی ساز صورتوں کا حکم برابر سرابر ہوگا یا ان کو برابر سرابر کا درجہ نہیں؟ یہ چند قواعد ہے. یہ کہہ رہے ہیں ون شریسی نے ان کو استفہامی جملوں میں نقل کیا ہے. فہذه القواعد لیست محل اتفاق بین الفقهاء مما حدابی الورنسی ان یسوغها بصیغۃ الاستفهام. یہ کہنے کہ خود انہوں نے استفہام کے صیغے کے ساتھ ذکر کیا، جبکہ شرعی قواعد میں ایسا نہیں ہوتا. قواعد مقاصدیہ میں وہ اپنے مواقع کی کثرت اور مختلف ابواب شریعت میں پائے جانے کی وجہ سے استدلال شرعی میں وہ مقام حاصل کرتے ہیں جو ان کو عام نص کے ہم مرتبہ بنا دیتا ہے. اس لیے مجتہد پر مقاصدی قواعد کی پابندی لازم ہوگی. اس کی تصریح کرتے ہوئے آگے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ عبارت بھی ذکر فرماتے ہیں کہ ذکر کرتے ہیں من حیث الزامیت المجتہد باتباع مضمونها والالتزام بمعناه وَيُسَلِّهُ بِذَلِكَ فَيَقُولُ إِذَا صَارَ مَسْتُقْرِيَ مِنْ عُمُومِ الْمَعنَى كَالنُّصُوصِ بِصِيغَةٍ عَامَّةٍ فَكَيْفَ يَحْتَاجُ مَعَ ذَلِكَ إِلَى صِيغَةٍ خَاصَّةٍ بِمَطْلُوبٍ. جب یہ بات طے ہو گئی کہ استقراء کے ذریعے سے ثابت عام معنی عام نص کی حیثیت رکھتا ہے، جس سے پہلے آپ امام شاطبی کی بات سن چکے ہیں، تو پھر اس کے ہوتے ہوئے مجتہد کو مخصوص جزئیے سے متعلق خاص نص کی کیا ضرورت ہے، وہ اسی سے نکلتی ہے. پھر آگے یہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے وَإِذَا مَا وَجَدْنَا
ان بعض الفقهاء يخالف معنى هذه القواعد المقاصدیہ فی مسئلۃ جزئیۃ. اب یہاں امام شاطبی یہ کہتے ہیں کہ کبھی کوئی یہ کہے کہ قاعدہ مقصدیہ جو عمومی نص سے نکلتا ہے، کبھی کبھار ہم دیکھتے ہیں ایک مجتہد کو کہ قاعدہ مقصدیہ کو وہ چھوڑ دیتے ہیں اور مخصوص جزئیے سے خاص حکم کو ذکر کرتے ہیں. جیسے اس کی مثال دینا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بیعینہ، جس کے سلسلے میں آپ سود کے مسئلے میں سمجھ چکے ہیں، تجارت کی حقیقت میں شکل نہیں ہوتی ہے بلکہ سود نہیں لیتی اسلامی بینک ہے، تو اب وہ کہاں سے روپیہ لائے؟ تو اس کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ کر دیتی ہے کہ اتنے میں یہ چیز ہم سے خریدو تو ہم آپ کو قرضہ دیں گے، اس طرح کی شکلیں بنتی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بیعینہ کو جائز قرار دیا. اب کچھ حضرات نے یہ کہا کہ اس جواز کا فتویٰ دیتے ہوئے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے قاعدہ مقصدیہ جو ہے النظر فی المعال معتبر مقصود شرعا، کہ نتیجے کا لحاظ کرنا بھی ضروری ہے. نتیجے کے طور پر بیعینہ کے اندر اس لیے وہ آدمی کرتا ہے اس طرح کا کاروبار تاکہ کسی طریقے سے جو سود سے جائز نہیں ہوتا وہ اس سے جائز کروا لے، ایسی شکل اپناتے ہیں. اور اس کے اندر ایک مومن کے مال کو طیب نفس ہی سے نہیں لیا جا رہا ہے، اس کی طیب نفس نہیں ہے لیکن اس کو بیچارے کو قرض کی ضرورت ہے، تو آپ اس بنیاد کے اوپر اس کے ساتھ بے کا معاملہ کرتے ہیں. تو بیعینہ اس کا عدم جواز ہونا چاہیے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر بھی جائز کہا، اس لیے کہ بیعینہ کے جواز در حقیقت سود کا دروازہ کھولنے کا ذریعہ بنتا ہے. لیکن پھر بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تو امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو قاعدہ ذکر کیا اس قاعدے سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت نہیں ہے. یہ استدلال شرعی میں ان قواعد کے بلند مرتبے کی وجہ سے فقہائے مجتہدین کے لیے ان کی مخالفت، ان کو ترک کر دینا اور اب عدم اعتبار کی گنجائش نہیں ہے. لیکن ہو سکتا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی اور دلیل ملی ہے اس جزئیے کے لیے، اس لیے وہ اس جزئیے کی اس کی بنیاد کے اوپر فتویٰ دے رہے ہیں. ایسی بھی کئی دلیلیں احناف کے ساتھ بھی آگے ذکر کریں گے. وہ یہاں تو صرف مثال کے طور پر یہ مثال دینے کے لیے ذکر کر رہے ہیں. آگے اس کے بعد پھر کچھ قواعد ذکر کرتے ہیں نیچے. یہ قواعد وہ ہے جن کو قواعد فقہیہ کہا گیا ہے. درء المفاسد مقدم علی جلب المصالح، مفاسد کو دور کرنا مصالح کے حصول پر مقدم ہے. بعض وہ قواعد جن کو فقہی کہا جاتا ہے در حقیقت مقاصدی قواعد ہوتے ہیں، اس لیے ان کے اندر بھی وہی عموم جو اس سے پہلے مثال آئی، یہاں بھی وہی مثال دے رہے ہیں. اذا تعارضت مفسدتان قدمت اعظمهما بارتکاب اخفهما. یہ قواعد جن کو فقہی کہا جاتا ہے لیکن یہ قاعدہ بھی مقصدیہ ہے. دو مفاسد میں تعارض ہو تو نسبتاً بڑے مفسدے کو نسبتاً چھوٹے مفسدے کا ارتکاب کر کے ترجیح دی جائے گی، یعنی ارتکاب اخفیہما، ان سے ہلکا جو کم درجے کا گناہ ہوگا اس کا ارتکاب کریں گے. اسی طرح وہ قواعد جن کا تعلق رفع و ضرر سے ہے وہ بھی حقیقت میں قواعد مقصدیہ ہے، لا ضرر ولا ضرار. خیر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ تمام قواعد مقصدیہ کے درجے میں رکھے جائیں گے. بیچ میں ضمناً جو بات کہی کہ کسی فقیہ یا مجتہد نے کسی مخصوص جزئیے کے اندر کسی مقصدی قاعدے کا اعتبار نہیں کیا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ فقیہ اس مقصدی قاعدے کا اعتبار نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک اس جزئیے میں اس قاعدے کا مناط نہیں پایا جاتا اور اس لیے وہ اس مقصدی قاعدے کے مطابق فتویٰ نہیں دیتے ہیں، جیسے بیعینہ کی شکل میں امام شافعی نے کیا. آگے وہ بات آ رہی ہے اور احناف کی بھی مثال ہے، بے فاسد وغیرہ کی آئے گی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب